السلام علیکم. نہ زمین پھٹی نہ آسمان گرا. میں ہوں سحر عدنان اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف جسٹس. ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ایک ایسی بیوہ خاتون جو اپنے 4 یتیم بچوں کے ساتھ رہتی ہیں اور ان کی کفالت کرتی ہیں لوگوں کے گھر کام کر کے. میں اس کو بیان کیسے کروں وہ مجھے خود نہیں سمجھ آ رہی، لیکن یہ ایک ایسا دل خراش واقعہ ہے اور وقوع ہم اس کو کہہ لیں جو اس بیوہ خاتون کے ساتھ ہوا. اس معصوم، اس کی بیٹی معصوم، جو ایک چھوٹی ننھی گڑیا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، 8 سالہ بیٹی. یہ سارا وقوع کیا ہوا، کیسے ہوا، وہ ہم آئیے آپ کو اس بیوہ خاتون سے ملواتے ہیں. السلام علیکم سائرہ. وعلیکم السلام. سائرہ، سب سے پہلے ہم آپ کے اس سارے جتنا بھی آپ اکیلے سہ رہی ہیں، ہم اس کو دل سے لے کے چلیں گے اور اپنی عوام تک پہنچائیں گے کہ ایک ایسی خاتون جو لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں اور وہ پالتی ہے اپنے بچوں کو، وہ ان بچوں کی کفالت کر رہی ہیں. جی سائرہ، آپ بتائیں. جی میں تو کام پر گئی ہوئی تھی، تو واپس جب آئی ہوں تو مجھے یہ پتہ لگا کہ یہ گھر سے اسکول سے آئی ہے پڑھ کے، تو اپنی خالہ کی طرف جا رہی تھی اور ساتھ ہی عزیز لوگ تھے جنہوں نے، ایک بچے نے اس کو بلایا اور عظیم نام کا لڑکا تھا تو وہ اوپر لے گیا اس کو، تو اس کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے. عظیم نام کا لڑکا تھا، اور جس بچے نے بلایا وہ کون تھا؟ وہ بھی محلے کا ہی تھا لڑکا نا. اس کا نام آپ کو نام پتا ہوگا کیونکہ جی اذان تھا اس کا نام. ایک بچے کے ساتھ جا رہی ہے تو وہ اوبویسلی ان کو پتا ہوگا، اس بچی کو پتا ہوگا کہ کون ہے کون نہیں. جی وہ ساتھ ہی میں محلے میں ہی ہے نا. جی کیا عمر ہوگی اس بچے کی؟ اس بچے کی عمر ہے 12-13 سال کا. اچھا. عظیم کے پاس لے کے گیا ہے، کیا ہوئے وہ تو ہمارے ناظرین کو بتائیں. عظیم کے پاس لے کے گیا نا، کہتا عظیم تمہیں بلا رہا ہے، تو یہ چلی گئی ہے بیچاری. اس کو تو معصوم کو نہیں پتا تھا کہ مجھے کیوں بلا رہے ہیں یہ. تو جب یہ گئی ہے تو اس کے ساتھ بہت زبردستی کی ہے، اس نے زیادتی کی ہے. کیا یہ بچی نے آپ کو، آپ جب کام سے واپس آئی ہیں، کیا بچی نے آپ کو یہ ساری وقوع بتایا ہے کہ میرے ساتھ کیا کیا حادثہ ہوا ہے، کیا کس بچے نے بلایا، کدھر گئی میں؟ نہیں، یہ میم بہت ڈری ہوئی تھی، اس نے مجھے نہیں بتایا. جب میری بہن کی بیٹی نے مجھے بتایا تو میں جب ان کے ساتھ بولنے گئی، پوچھنے گئی. کیا آپ کی بہن کی بیٹی بھی ساتھ تھی؟ بس اس نے بتایا تو اس نے مجھے بتایا تھا کہ خالہ آپ کی بیٹی کے ساتھ عظیم نے ایسا کیا. تو جب میں ان کے گھر پوچھنے گئی ہوں تو الٹا اس کے ماں بہنوں نے بھی مجھے مارا، اور جو مجرم تھا اس نے بھی مجھے مارا، میرے کپڑے پھاڑ دیے. میں کام کرنے والی، میرے ہاتھ اس نے موڑا اتنی زور سے. تو اس ملزم کی کیا عمر ہوگی؟ اس مجرم کی 18 سال ہے عمر. وہ کرتا کیا ہے، کچھ آپ کو اندازہ ہو؟ نہیں، آوارہ گردی گھروں میں بس یہی دھاک چاک ہوتی ہے، لڑکیاں بس تاڑتا ہے کہ اس لڑکی کو یہ کر لو. تو اس کے کیا اس نے پہلے بھی اس طرح کے لوگوں کے ساتھ حرکت کی ہوئی ہے؟ جی کی ہیں، پر وہ اس کی جو فیملی ہے نا وہ نہیں پتہ چلنے دیتی ہے. ناظرین، یہ ایک ایسی کہانی ہے کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں بھی نا درندے پیدا رکھ رہے ہیں، اور ان درندوں کو اور ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں سپورٹ کر رہے ہیں، ڈو اٹ، جو تم لوگ کا دل کر رہا ہے. جی ایسا ہی ہو رہا ہے، جو پوچھتے ہی نہیں ہم سے. پھر کیا ہوا؟ پھر وہ جب میں پولیس گئی ہوں، میں نے پرچہ کروایا اس پہ. بی بی کون سے پولیس اسٹیشن گئی ہیں آپ؟ یہ مناوا تھانہ گئی میں. تو اچھا. وہاں پہ انہوں نے پتہ نہیں کیا میرے ساتھ کرا کے. نہیں، آپ نے وہاں پہ پہلے فرنٹ ڈیسک پہ اپلیکیشن دی ہوگی. جی دی تھی میں نے. جی. تو ان کی فیملی نے پتہ نہیں کیا، کچھ عظیم کی فیملی نے کیا.
ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ جب آپ ملزم جس نے یہ نہایت ہی گھٹیا حرکت کی ہے آپ اس کے گھر گئیں تو کیا ہوا؟ میں جب اس سے پوچھنے گئی اس لڑکے سے کہ تم نے میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں کیا، تو وہ مجھے پوچھ رہی تھی، ابھی پوچھ ہی رہی تھی اس سے، تو اس کے ماں باپ، اس کی جو بہنیں تھیں وہ بھی مارنے شروع ہو گئی، اور وہ مجرم جو تھا اس نے بھی مجھے مارا کافی۔ کیا اس تو کے ماں نے- باپ اور بہنیں وہ سب یہ جانتی ہیں کہ ان کا بھائی کس طرح کا وحشی انسان ہے؟ جی وہ ایسے پردے ڈالتی ہیں، پھر اوپر سے اس کی ماں کہتی ہے میرے بچے نے کچھ نہیں کیا، وہ بے قصور ہے، وہ ایسے ہے ویسے ہے۔ میں نے مار کھانے کے بعد میں جب میں پولیس مناوا تھانہ گئی ہوں تو ادھر جا کے میں نے ان سے درخواست کی بات کی ہے، تو وہ مجھے کیا آپ اسی حالت میں بی بی تھانے چلے گئیں؟ ہاں جی اسی حالت میں گئی، مناوا تھانے؟ مناوا تھانے۔ تو انہوں نے میری بات کچھ بھی نہیں سن رہے تھے، درخواست لکھوائی ہے وہ پھینک دی انہوں نے۔ محترمہ آپ کیا ایس ایچ او کے پاس گئی تھی یا مورر ہے؟ اب آپ کو اتنا میرے خیال سے پتہ نہیں ہے ان چیزوں کا کہ کہاں درخواست لکھی جاتی ہے کہاں نہیں۔ ایک بیوہ خاتون جو لوگوں کے گھر کام کرتی ہیں جی میں تو ان کو کیا پتا ہو؟ مجھے نہیں اتنا معلوم تھا میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ پھر تب تک ان مجرم کے گھر والے آ گئے، انہوں نے بات ایسے ویسے رفع دفع کی۔ پھر میں نے سمجھا کہ انہوں نے میرا پرچہ دینا، انہوں نے صلح نامہ کا میرے سے گٹھا لگوایا۔ تو جب میں نے پوچھا تو کہتے چلو جی کام ختم ہو گیا ہے، بس وہ صلح نامہ ہو گیا۔ پھر بعد میں اتنا رولی ہوں پھر میں اوپر گئی ہوں۔ جی ناظرین، یہاں پہ سائرہ کی سٹوری ایک ایسی سٹوری ہے جو درندوں کے ساتھ ساتھ ہم جس سے سیکیورٹی اپنی مانگتے ہیں، ہم جس کو کہتے ہیں کہ 15 کال کریں ہمیں وہ بچانے آ رہے ہیں، ہماری پنجاب پولیس بچانے آ رہی ہے ہمیں، لیکن یہاں پہ پنجاب پولیس نے تو صلح ہی کروا چھوڑی۔ پھر کیا ہوا؟ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ جب آپ پولیس اسٹیشن گئی ہیں تو کیا ہوا؟ کسی نے نہیں سنی میری سے درخواست لکھاتی گئے ہیں، درخواست لکھائی ہے تو وائٹ وہ تھے صفحے تھے، وہ انہوں نے مجھے اس پہ انگوٹھے لگوائے۔ اس پہ کچھ لکھا نہیں تھا؟ ان صفوں پہ کچھ لکھا ہوا تھا؟ نہیں وہ تب کچھ پہلے لکھا ہوا تھا، بعد میں جب میرے انگوٹھا لگوایا نا تب کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا، تو میں نے تو سمجھا کہ شاید انہوں نے افیئر کٹ کرنی ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے، تو جو مجرم کی فیملی تھی نا وہ انہوں نے کہا کہ مجھے بعد میں کہہ دیا جی اب آپ جا سکتے ہیں، انہوں نے بس صلح کر لی ہمارے۔ جو ملزم تھے کیا ان کو موقع پہ گرفتار کر لیا تھا؟ جی لے کے تب بھی آئے تھے نا۔ وہ عظیم جو درندہ اس وقت ادھر ادھر پھر رہا ہے کیا وہ موقع پہ گرفتار ہوا؟ جی موقع پہ گرفتار ہوا تھا، تو ایک ہی ہوا تھا، جو لے کے گیا تھا وہ نہیں تھا ہوا۔ تو انہوں نے پتہ نہیں کیا، میں تو اتنی بے بس تھی، میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، میں اکیلی تھی، بے بس ہو کے ان کی بات ایک دفعہ میری بات سنیں، یہ مجرم کو پکڑیں، وہ باتیں نہیں سن رہے تھے۔ پھر میں ہار کے اوپر گئی ہوں تو انہوں نے اب میری سنی ہے۔ کس نے سنی آپ کی؟ انہوں نے اوپر سی پی او کے پاس گئی۔ اوپر افسران کے پاس آپ گئیں؟ جی جی۔ لیکن اس سے پہلے آپ ابھی کہاں رہتی ہیں؟ کیا اسی محلے میں رہتی ہیں؟ نہیں مجھے سے گھر سے نکال دیا انہوں نے، کہتے ہیں کہ تم ادھر آؤ گے تو تمہیں چیر پاڑ دیں گے تمہارے۔ کیا وہ آپ کا اپنا گھر تھا؟ نہیں کرائے پہ رہتی تھی۔ آپ کا سامان سمیت آپ کو گھر سے نکال دیا؟ نہیں سامان ادھر ہی ہے، وہ کہتے ہیں تمہیں سامان نہیں ملے گا جب تک کرایہ نہیں دو گی۔ تو میں بچی کو لے کے پتہ نہیں کیسے اس کو لے کے آ رہی ہوں کرائے تک، میں باجیوں سے پکڑی ہوں، تو تنہا تو ساری ان سے لے کھا چکی ہوں۔ تو اب دیکھیں کہ بے انصافی کر رہے ہیں۔ پولیس آپ کو کیا کہتی ہے کہ کتنی دیر میں وہ اس بچی کا ملزم پکڑ لے گی؟ وہ کہہ تو رہا تھا کہ میں مجرم لے کے آؤں گا، اور جج نے بھی یہی کہا تھا کہ مجرم لے کے آنا ساتھ۔ ناظرین میں اس میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں گی، جب ہم نے محترمہ سے پوچھا کہ کیا ہوا اور جج نے کیا بیان کیا، جج نے جس وقت ان کی جو ایپلیکیشن تھی اور ایف آئی آر تھی وہ پڑھی، اور اس کو پڑھتے ساتھ ہی جج نے ایک سوال کیا، کیا اس کے اندر
ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا کہ اس بچی کے ساتھ زنا ہوا ہے یا کوئی ایسا واقعہ ایسا جو آپ بتا رہی ہیں؟ جی ایسا ہی ہوا تھا. ایسے ہی ہوا ہے؟ جی جی. تو پھر جج نے آرڈر کیا تھا کہ یہ مجرم لے کے آؤ اور صحیح دفعہ لگا کے پھر اس پہ آنا. جبکہ دفعہ اس ایف آئی آر کے اندر 354 جی 354 offense ایک شاید میرے خیال سے آپ کے کپڑے پھاڑنا یا آپ کے ساتھ بدتمیز لڑنا جھگڑنا اور اس طرح کی offense میں جاتا ہے، جبکہ بچی کے ساتھ ایک نہایت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس میں ایک ننھی گڑیا کے ساتھ وہ حادثہ جو سن کے سب کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. جس کے اولاد ہوتی ہے وہ زیادہ بہتر یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس عورت کے ساتھ کیا گزر رہی ہوگی اس وقت. جی یہ میری بچی ہے. میں اسکول سے آئی تھی تو میں گھر میں گئی تھی تو میں نے کپڑے چینج کیے اور میں کھانا کھا کے باہر نکلی خالہ کی طرف تو مجھے اذان نے آواز دی. میں بات سننے گئی ہوں تو کہتا عظیم بلا رہا ہے. میں اوپر بات سننے گئی ہوں تو اوپر گئی ہوں تو اس نے اور زیادتی میں نے چیخ ماری اور اس نے چھوڑ دیا. میں بھاگ گئی. وزیر اللہ سے درخواست ہے کہ مجھے انصاف چاہیے. آپ نے سنا ایک ننھی گڑیا کی کہانی اس کی زبانی کہ کس طرح سے اس کے ساتھ ایک وحشی درندے نے یہ سب کچھ کیا، اور ان دو ماں بیٹیاں جو اس وقت جگہ جگہ رل رہی ہیں، پولیس تھانے کچہریاں، ان کے ساتھ کسی ذات نے انصاف کرنے کی ہمت نہیں رکھی. اس معاملے کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت اسٹوڈیو میں سینئر اینالسٹ مبشر. سحر، ایک تو جب میں نے بچی کے منہ سے یہ باتیں سنی ہیں، میرا تو میں خود ایک بچیوں کا باپ ہوں، تو میرے تو آنسو نہیں رکے کہ کتنی فرسٹریشن آ گئی ہے ہمارے معاشرے میں کہ 8 سال کی بچی بھی محفوظ نہیں ہے اس قسم کے وحشی درندوں سے. اور خدا ان کو ہدایت دے. بچی کی ماں نے مبینہ طور پہ جو بات بتائی ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن جب میں بچی کے منہ سے یہ بات سنتا ہوں تو سحر میرا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں. اور کتنی دردناک بات ہے یہ ہے، اور سب سے زیادہ جو اذیتناک بات یہ ہے کہ غریب آدمی کی اگر بیٹی کی عزت بھی لٹ جاتی ہے تو وہ لوگوں کے لیے ایک معمولی بات ہے. سحر، میں ایسے بہت سے پولیس آفیشلز کو بھی جانتا ہوں جن کے سامنے یہ واقعہ جائے گا، وہ بنا شبہ ان کی مکمل مدد کریں گے. اور ایسے پولیس افسران کو بھی میں جانتا ہوں جن میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جن کو بھول جاتا ہے کہ ہم بھی کسی بیٹی کے باپ ہیں. تو سحر، یہ ان کے لیے جو بھی ہوگا، دیکھیں اس کی میں نے ایف آئی آر پڑھی ہے. ایف آئی آر میں جو اس نے درخواست دی ہے، میں نے اس کی پوری انویسٹیگیشن کی ہے ان کے کیس کی. جو اس خاتون نے، بیوہ خاتون نے اپنی یتیم بچی کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے لیے جو درخواست دی ہے، ایک پولیس آفیسر ہے، ڈوگر نام ہے ان کا، اے ایس آئی ہیں اس متعلقہ تھانے میں. انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ اس اصل ملزم کو اریسٹ کرتے، اس کو کوشش کرتے کہ قراروا کی سزا ملے، انہوں نے ایک ایسی ایف آئی آر درج کر دی ہے جس میں انہوں نے ایک ایسا بچہ مبینہ طور پہ ملزم بنا دیا ہے جو کہ انڈر ایج ہے، یعنی کہ 8-10 سال اس کی عمر ہے. تو انہوں نے خدا معلوم یہ وہی جانتے ہیں کہ ہم اس کی پوری انویسٹیگیشن کریں گے انشاءاللہ، اور ہم ڈی آئی جی صاحب کے سامنے جانا پڑا جائیں گے، اور ایسی کالی بھیڑوں کو جو کہ محکمہ پولیس کے چہرے پہ ایک بدنما داغ کے طور پہ ہیں، ہم پوری اس پہ اپنی ایفرٹ کریں گے کہ اس کو قرار واقعی سزا ملے. اگر یہ وقوع سچا ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ ڈی آئی جی صاحب کے پاس یہ جائیں یا سی سی پی او کے پاس جائیں اور یہ وقوع سن کے ہوا میں اڑا دیں یا کہیں آنا جانا دکھائیں. ممکن نہیں ہے. جی مبشر، یہ آپ کی بات بالکل وجہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی سینئر افسران ہیں، فیصل کامران، ڈی آئی جی وہ آپریشن ہمارے انویسٹیگیشن کے، سی سی پی او لاہور آ گئے،
اس طرح بے شمار ہمارے افسران ہیں جن کے پاس یہ جائیں اور جا کر اپنی بات کو پیش کریں تو شاید اس پہ کچھ ہو جائے. سہر میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ پچھلے دنوں ایک بڑے کمپیٹنٹ پولیس آفیسر ہیں, میری ان کے ساتھ ڈسکس چل رہی تھی, تو ان کے الفاظ تھے کہ یہ جو اے ایس آئی یا حوالدار ہوتے ہیں یہ اپنے آپ کو چیف جسٹس آف پاکستان سمجھ رہے ہوتے ہیں. جب ان کے پاس کوئی سائل درخواست لے کے آتا ہے یہ چیف جسٹس آف پاکستان بنے ہوتے ہیں. یہ اب اس غریب عورت کو کم از کم 4-6 گھنٹے پولیس والوں نے باہر بٹھا دیا کہ تم باہر بیٹھو, اور بقول اس کے کہ میں 4-6 گھنٹے مچھروں میں بیٹھی رہی ہوں اور ان کے ریکویسٹیں کرتی رہی ہوں کہ میری بچی کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے, آپ اس کے اوپر کوئی کارروائی کریں. بجائے اس کے کارروائی کرنے کے اس اے ایس آئی جس کا نام ڈوگر ہے, اس اے ایس آئی نے اس ملزم کے لواح حکیم سے ساز باز کی ہے, اور بجائے اس کے کہ وہ ایف آئی آر میں وہ دفعہ شامل کرتا جو کہ بنتی ہے, وہ انویسٹیگیشن بھی ہوتی ہے اس کی, لیکن اس نے اس کو ایک ایسے رنگ میں کر دیا کہ شاید لڑائی جھگڑا ہوا ہے, کپڑے پھٹے ہیں, اور اس کی ایف آئی آر درج کر کے اس نے اپنے آپ کو سرخرو کر لیا. اب جب تک پولیس آفیسران کو یہ سچی بات نہیں بتائیں گے نیچے والے جو ہیں, یہ اے ایس آئی صاحبان ہیں یا جو بھی سب انسپیکٹر صاحبان ہیں یا ایس ایچ او صاحبان ہیں, تو پولیس آفیسر نے جو آفیشلز ہیں, سی سی پی او صاحب ہیں یا ایس پی صاحب ہیں, انہوں نے خود تو جا کے موقع پہ سارا کچھ نہیں کرنا ہوتا, انہوں نے انتظامی معاملات سنبھالنے ہوتے ہیں. لیکن میری سی سی پی او صاحب سے, آئی جی انویسٹیگیشن سے, ڈی آئی جی انویسٹیگیشن اور ڈی آئی جی آپریشن سے درخواست ہے کہ جب ایسا کوئی معاملہ ہے جس میں ایک غریب عورت جو کہ میرا خیال ہے رکشے کا کرایہ نہیں ہوگا اس کے پاس تھانے تک جانے کے لیے, جس کا گھر کا سامان بھی ان با اثر لوگوں نے جنہوں نے اس کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی اور اس کے گھر کا سامان بھی انہوں نے رکھ لیا کہ تم اگر ادھر آئی تو ہم تمہیں مبینہ طور پہ تمہیں جان سے مار دیں گے. تو بڑی دردناک سٹوری ہے. اور یہ آپ کا جو پروگرام ہے وائس آف جسٹس, آپ کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ بالکل ایسے غریب لوگوں کی مدد کریں, ان کے لیے آپ ایک روشن چراغ ہیں, امید کا سہارا ہیں, اور میں اس پہ آپ کو بالکل اپریشیٹ کرتا ہوں سر. بہت شکریہ مبشر. لیکن آپ سے ایک سوال کروں گی, وہ یہ ہے کہ آپ نے ابھی کہا ہے کہ اگر یہ وقوع سچا ہوا, سچا تو وہ آلریڈی بتا چکے ہیں کہ یہ سچا ہے, ایک جھوٹی ایف آئی آر لکھ کر, جبکہ ایک ایف آئی آر کے اندر لکھنے والا نام عظیم تھا اور ایک الگ بندہ تھا, اس کا نام لکھنے کے بجائے ایک 10 سال کا بچہ جو بالغ بھی نہیں کہیں گے اس کو, اس کا نام لکھ کے ایک رفع دفع کرنے والی سٹوری بیان کر دی. تو یہ کہانی سچی, تو ہم یہیں سے مان لیں کہ یہ کہانی سچی ہے. سحر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اصل میں اب پولیس وہ پرانی پولیس نہیں رہی, اب جو انویسٹیگیشن ہے وہ بڑے جدید خطوط پہ ہوتی ہے. میں نے یہ جو بات کی ہے, اگر مبینہ طور پہ اگر ان کا وقوع سچا ہے تو آپ یقین کریں یہ شخص خدا کا بھی جواب دے, اپنے محکمے کا بھی جواب دے, جس نے ان کے ایف آئی آر میں مین ملزم کو نہیں ڈالا. وہ انشاءاللہ ہم اس ملزم کے پیچھے ہیں, اس کو نہیں چھوڑیں گے. ہم جہاں تک بھی ہمیں جانا پڑا ہم اس بچی کی خاطر جائیں گے. اس طرح کے فرسٹریشن کے مارے ہوئے معاشرے کے ناسور یہ آپ کو ہر جگہ ملیں گے. آپ جس مرضی پولیس اسٹیشن چلے جائیں وہاں اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں. لیکن میری اپنے ناظرین سے درخواست ہے کہ اپنی بچیوں کی, اپنے بچوں کی خود حفاظت کریں, ان پہ نظر رکھیں. آپ اس کے لیے جو بھی آپ کر سکتے ہیں ضرور کریں, نہیں تو یہ واقعات ہوتے رہیں گے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کی جو اس وقت اس چینل سے لے کے ایک وائس آف جسٹس, لوگوں کی آواز ہم لوگ بن رہے ہیں, ہم اس آواز کو ایک اچھے مقام پر بھی لے کے جائیں اور ایسے غریبوں کی, ایسے یتیموں کی ہم لوگ مدد کریں. ناظرین, اس کیس کے متعلق جو اپڈیٹ ہوں گی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اگلے پروگرام میں. میں ہوں آپ کی ہوسٹ سحر. اللہ حافظ.